السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دارالعلوم ککرالہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے ویڈیو کے ساتھ جس کا تعلق تواضع سے ہے۔ ہم پیش کریں گے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے اندر کتنی تواضع تھی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ یہ کہ ساری عمر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی تمنا اور آرزو رہتی تھی۔ بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوئی تو اس وقت بے ساختہ عربی کے یہ دو اشعار پڑھے: فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے دور تھا تو دوری کی حالت میں روضہ اقدس پر اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ آ کر میری نائب اور قائم مقام بن کر زمین کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ آج جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے جسمانی طور پر حاضری نصیب ہوئی ہے تو آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ اس سے سیراب اور فیضیاب ہو سکیں، یعنی میں ان کو بوسہ لوں۔ بس یہ شعر کا پڑھنا تھا کہ فوراً روضہ اقدس سے دست مبارک برآمد ہوا، اور جتنے لوگ وہاں حاضر تھے سب نے دست مبارک کی زیارت کی، اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا اور اتنا بڑا اکرام فرمایا کہ جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوا۔ کہیں اس کے نتیجے میں میرے دل کے اندر عجب اور تکبر اور بڑائی کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ میں سب کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر سے فلان فلان کر باہر نکلیں تاکہ بڑائی کا یہ شائبہ بھی دل سے نکل جائے۔ اس طرح آپ نے تکبر کا علاج کیا۔ ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک خارشی کتا دیکھا۔ خارش اور بیماری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بے پناہ محبت اور شفقت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت اور شفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کی محبت ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ والوں کو انسانوں بلکہ جانوروں تک سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کو اس حالت میں دیکھا تو آپ اس پر ترس کھا کر اور رحم کھا کر اس کو اپنے گھر اٹھا لائے۔ پھر ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج کرایا، اس کی دوا کرائی اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا تو آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ لے تو اس کو لے جا سکتا ہے، ورنہ میں پھر خود ہی اس کو رکھتا ہوں اور اس کو کھلاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس کتے کی پرورش کی۔ اس واقعے کے بعد ایک روز سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بارش کا موسم تھا۔ کھیتوں کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی ہے اس پر سے گزر رہے تھے۔ دونوں طرف پانی کھڑا تھا، یعنی کیچڑ تھی۔ چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈنڈی پر ایک کتا آ گیا۔ اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ پگڈنڈی اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، دو آدمی نہیں گزر سکتے تھے۔ اب یا تو کتا نیچے کیچڑ میں اترے اور یہ اوپر سے گزریں، یا پھر یہ کیچڑ میں اتر جائیں اور کتا اوپر سے گزر جائے۔ دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے، کون نیچے اترے، میں اتروں یا کتا اترے۔ اس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مکالمہ کس طرح ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت کہ اس کتے کو کچھ دیر کے لیے زبان دے دی ہو اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ مکالمہ کیا ہو۔ بہرحال اس مکالمے میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتے سے کہتے ہیں کہ تو نیچے اتر جا تاکہ میں اوپر سے گزر جاؤں۔ کتے نے جواب دیا، میں نیچے کیوں اتر جاؤں؟ تم بڑے درویش اور اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو، اور اللہ کے ولیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایثار کا پیکر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے نیچے اترنے کا حکم دے رہے ہو؟ خود کیوں نہیں اتر جاتے؟ حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ یہ کہ میں مکلف ہوں اور تو غیر مکلف ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر نیچے اترنے کی وجہ سے تیرا جسم گندا اور ناپاک ہو گیا تو تجھے غسل اور طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نیچے اتر گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو نیچے اتر جا۔ کتے نے جواب دیا، واہ، آپ نے بھی عجیب بات کہی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ارے میاں، اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اتار کر دھو لینا، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں نیچے اتر گیا تو تمہارا دل گندا ہو جائے گا اور تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں، میں انسان ہوں اور یہ کتا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے تمہارا دل ایسا گندا ہو جائے گا کہ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی کے بجائے کپڑوں کی گندگی کو گوارا کر لو اور نیچے اتر جاؤ۔ بس کتے کا یہ جواب سن کر حضرت شیخ نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ تم نے سچ کہا کہ کپڑوں کو دوبارہ دھو سکتا ہوں لیکن دل نہیں دھو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ کیچڑ میں اتر گئے اور کتے کو راستہ دے دیا اور کتا اس راستے سے پار ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ اس راستے پر سے گزرے۔ جب یہ مکالمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے احمد کبیر، آج ہم نے تم کو ایک ایسے علم کی دولت سے نوازا کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف، اور یہ در حقیقت تمہارے اس عمل کا انعام ہے کہ تم نے چند روز پہلے ایک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ بھال کی تھی۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں ایک کتے کے ذریعے ایسا علم عطا کیا جس پر سارے علوم قربان ہیں۔ وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتے سے بھی افضل نہ سمجھے اور کتے کو اپنے مقابلے میں حقیر خیال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔